خان صاحب کی آزادی کے لیے انشاءاللہ تعالی اس جلسے کو ہم منعقد کریں گے۔ جلسے کا انعقاد ہو بغیر نوسی کے تو اس کے لیے 3 سال کی سزا پرووائڈ کی گئی ہے۔ مجھے ذاتی فائدے کی ضرورت نہیں ہے، میں قوم کے لیے کھڑا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ میں اپنے جلسے کرے گی۔ جلسوں کا بھی ایک شیڈول ایشو ہوا ہے۔ کرپشن کے خلاف سٹرانگ قوانین ہو اور اس کی سٹرانگ انفورسمنٹ ہو۔ ووٹ دیتا ہے اس کا رائٹ ہے، اگر وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، جن پرپس کے لیے وہ نہیں ہوتا، تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے پیسفل اسمبلی کر لے۔ پاکستان تحریک انصاف بڑے عرصہ سے یہاں ایک جلسہ منعقد کرنا چاہ رہی تھی اسلام آباد میں۔ ہم نے پہلے ڈیٹ دی تھی مارچ میں، جو رمضان کی وجہ سے پوسٹپون ہو گیا تھا۔ پھر مئی اور جون میں ڈیٹیں چینج کی گئی اور آخرکار ہم نے اعلان کیا ہے، NOC ہمارے پاس ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں سنگجانی کے مقام پہ اتوار کے دن 8 ستمبر کو 2 بجے اسلام آباد کی ہسٹری کا عظیم الشان جلسہ انشاءاللہ منعقد کرے گی۔ اس جلسے میں انشاءاللہ تعالی سندھ، بلوچستان، KPK اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے انشاءاللہ خان صاحب کے ٹائیگرز، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور سپورٹر انشاءاللہ جوک تر جوک شرکت کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ونگ، یوتھ، ISF، وومن ونگ، لیبر ونگ اور ہر واک اپ لائف والے انشاءاللہ تعالی اس میں شرکت کریں گے۔ یہ ہمارا ایک پیسفل جلسہ ہوگا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو جبری گمشدگیاں ہیں، جو لاقانونیت ہے اس ملک میں، خان صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہے، جو کیسز ہیں جو نہ چلنے والے ہیں، جس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، اور خان صاحب کی آزادی کے لیے انشاءاللہ تعالی اس جلسے کو ہم منعقد کریں گے۔ یہ اسلام آباد میں ہوگا، پیسفل ہوگا، اور ایز وی سپیک انشاءاللہ تعالی یہ NOC ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گا۔ ایک ڈیولپمنٹ آج ضرور ہوئی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے جلد بازی میں حکومت نے آج ایک قانون پاس کروایا، 2 دن پہلے اس کو سینٹ سے پاس کروایا گیا تھا، اور آج اپنی عددی برتری کو ثابت کرتے ہوئے انہوں نے اس لا کو پاس کروایا ہے۔ یہ پیسفل اسمبلی والا، یہ ہم سمجھتے ہیں آئین کے آرٹیکل 16 کی خلاف ورزی ہے۔ اس ایکٹ میں بھی اگرچہ یہ لکھا ہے کہ آئندہ کے لیے سارے جلسے سنگجانی کے مقام پہ ہوں گے، اسلام میں یہ لکھا ہے، لیکن اس کو بڑا اسٹرکٹلی ورڈڈ کیا ہوا ہے، اور اگر جلسے کا انعقاد ہو بغیر NOC کے تو اس کے لیے 3 سال کی سزا پرووائڈ کی گئی ہے۔ ہم نے اسمبلی پہ بھی آواز اٹھایا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی آپ کبھی ویپنائز نہیں کرتے۔ کیا کوئی بندہ اگر ٹریفک وائلیشن کر دے، کیا آپ ان کو 3 سال کی سزا دیں گے؟ آپ کو PTI سے ایک ان کی جو پاپولیرٹی ہے، آپ کو اس سے ایک ڈر لگ گیا، آپ کو خواب میں بھی آتا ہے یہ۔ انشاءاللہ تعالی یہ اس سب چیزوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ میں اپنے جلسے کرے گی۔ جلسوں کا بھی ایک شیڈول ایشو ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی پیسفل ہوں گے، لیکن ہمارے سارے جلسے انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے۔ 2 چیزوں کا میں آج سرسری ذکر کروں گا۔ آج سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے۔ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ نیب ترامیم کے خلاف، آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس وقت خان صاحب اس کیس میں خود پیش ہو گئے تھے تو سپریم کورٹ نے خان صاحب کو کہا کہ حکومت کی اپیل اگر الاؤ ہو جاتی ہے تو آپ کو اس میں ذاتی فائدہ ہو جائے گا۔ خان صاحب نے کہا مجھے ذاتی فائدے کی ضرورت نہیں ہے، میں قوم کے لیے کھڑا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف سٹرانگ قوانین ہو اور اس کی سٹرانگ انفورسمنٹ ہو۔ آج کا جو ڈیسیجن آیا ہے اس میں سے خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ 2 والا کیس جو نیا دائر ہوا تھا، جس میں خان صاحب کی اریسٹ انہوں نے دکھایا تھا، وہ کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ وہ نیب کے جورسڈکشن سے، دار اختیار سے باہر نکل گیا، کیونکہ ہر وہ کیس جس میں 50 کروڑ سے کم کی ایلیگیشن ہو وہ اب نیب کے دائر اختیار میں نہیں رہا۔ اسی طریقے سے القادر والے کیس میں بھی اس قانون کے مطابق اگر مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہو تو وہ مس یوز آف اتھارٹی کا کیس تب بنے گا جس میں کوئی پرسنل گین اس اکیوز نے لیا ہو۔ القادر والے کیس میں یہ آپ کے سارے میڈیا کے سامنے جو ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے، اس ایویڈنس میں جو چیزیں آئی تھیں
اور پراسیکیوشن نے ایڈمٹ کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کسی رولز کی وائلیشن نہیں ہوئی۔ یہ بھی ساتھ ریکارڈ پہ آیا کہ خان صاحب نے کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں لیا۔ یہ بھی ریکارڈ پہ آیا کہ وہ پیسے ایل گاٹن منی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی ریکارڈ پہ آیا کہ منظوری کابینہ نے دی تھی۔ لہٰذا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے روشنی میں اگر پرسنل بینیفٹ نہ لیا ہو تو کیس نہیں بنتا، میرٹ پہ القادر کا کیس ڈسمس ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈسمس ہوگا۔ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن انشاءاللہ خان صاحب سرخ روح ہوں گے۔ لیکن آج کا ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ منعقد کرے گی۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر ووٹر سپورٹر سے کرتا ہوں کہ خان کی آزادی کے لیے، خان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ لوگوں نے اس میں جوق تر جوق شرکت کرنا ہے۔ پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اس میں شرکت کرنی۔ دیکھیں وہ بھی ہم اناؤنس کر چکے ہیں الحمدللہ۔ فی الحال ہمارے پاس این او سی ہے، این او سی ہمیں پہلے مل چکا تھا، وہ صرف جگہ کا تعین کرنا تھا۔ جو سیکنڈ این او سی ایشو ہوا اس میں جگہ کا بھی تعین ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ این او سی کینسل نہیں ہوگا، وہ ہم جلسہ کریں گے، وہ ہم سارا تیار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہترین جگہ ہوگی، بہترین ارینجمنٹ ہوگا، اس میں لوگوں کے لیے بیٹھنے کا بھی بندوبست کریں گے، راستے بھی دیں گے، سیکیورٹی کا بھی پورا ارینجمنٹ ہوگا۔ نہیں دیکھو بڑا امپیکٹ ہوتا ہے جمہوری ملک میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہے، آلدو آئین اور جمہوریت تو بالکل ڈیڈ ہے اس ملک میں، لیکن عوام کا جو اظہار ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا اس کا بہت بڑا امپیکٹ۔ اگر اس کا ایک منٹ میں جواب دے دوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا تو پھر اتنا ڈر اور خوف کیوں ہے؟ اتنے لا کیوں پاس ہو رہے ہیں؟ پورے قانون پاس ہو رہے ہیں۔ نہیں دیکھو آج سے بھی امپلیمنٹ ہوگا۔ نہیں دیکھو ہمارے لیے اس سے مشکلات بالکل کھڑی نہیں ہوگی، ہمارے ورکر سپورٹر کو اس لیے پیغام ہے کہ آپ آ جائیں اور پکڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو لا پاس ہوا ہے وہ سائن ہوگا، وہ پراسپیکٹیولی اپلیکیبل ہوگا۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ آئندہ کے لیے اسلام آباد میں اگر کوئی جلسہ ہوگا، اسلام آباد پورے آئی سی ٹی میں، کیپٹل ٹیریٹوری میں، وہ صرف سنگجانی موضوع پہ ہوگا۔ تو ہمارا ہے ہی سنگجانی، اور ہم نے تو اپنے ایکسس کے لیے دیکھا ہوگا، تو فیوچر کے لیے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے خلاف اس طرح کر رہے ہیں، دوسروں کے خلاف کر رہے ہیں، ان کی اپنی پالیسیوں سے ڈر ہے۔ جو لوگ نکل رہے ہیں، جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، اس کے خلاف لوگ نکلتے ہیں، پیسفل لوگ نکلتے ہیں۔ جیسے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہ ادھر ہی آتے ہیں، اپنا آواز کرتے ہیں۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز ہے، اس کے لیے آئین کے مطابق نہ آپ سزا دے سکتے ہیں نہ اس کو منع کر سکتے ہیں۔ دیکھیں فیض حمید پہ پارٹی کا موقع بڑا کلیئر ہو کے آیا ہے کہ یہ فیض حمید کا ایشو جو ہے یہ آرمی کا اپنا مسئلہ ہے، ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے، ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ان کا ایکٹ ہے، ان کو جس طریقے سے یہ کرنا چاہتے ہیں یونیفارم میں یہ ان کا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت خان صاحب کی کسٹڈی نہیں لی جائے گی، اور ہم ہمیشہ عدالتوں کا سہارا لیتے ہیں، تو اس لیے ہم نے عدالت کا سہارا لیا ہوا ہے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہم آج اسی پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے، ہم نے یہ کہ جلسے سے ریلیٹڈ ہم نے بات کرنی ہے، اور جو قانون لے کے آیا تھا وہ بھی جلسے پیسفل اسمبلی سے ریلیٹڈ تھی، اس لیے ہم نے اس کا ذکر کیا۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں پیکا والے قانون، ایک بات اٹل ہے، پاکستان تحریک انصاف کوئی ونڈکٹیو جو ہے نا ارادہ نہیں رکھتی، اور نہیں ہم قانون سازی اس انداز میں کریں گے جس سے کوئی ٹارگٹ ہے، وہ ہم خود انشاءاللہ تعالیٰ ارینج کریں گے، باقی